السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل 94، محبت کی اقسام۔ محبت کی 4 قسمیں ہیں جن کے مابین فرق اور امتیاز واجب اور ضروری ہے، لازم ہے، پتہ ہونا چاہیے۔ جو لوگ اس راہ میں بھٹک جاتے ہیں وہ ان اقسام محبت کے مابین تمیز و تفریق نہ کرنے کے سبب ہی سے گمراہ ہوتے ہیں۔ اول، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا۔ صرف اللہ تعالیٰ سے محبت عذاب الہی سے نجات پانے اور ثواب آخرت سے فائز المرام ہونے، فائز ہوتا کامیاب، مرام یعنی مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے کافی نہیں، یعنی خالی محبت کا دعویٰ کافی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے محبت تو مشرک، کافر، صلیب پرست اور یہودی بھی رکھتے ہیں، سب محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہ محبت کا دعویٰ نجات کے لیے کافی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا۔ نمبر 2، جو کچھ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اس سے محبت کرنا۔ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، یہی محبت انسان کو اسلام میں داخل کرتی ہے اور کفر سے نجات دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا دوست وہی ہے جس میں یہ محبت زیادہ پائیدار اور شدید ہو۔ کون سی؟ اس کام کی محبت، اس انسان کی محبت جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو۔ مثلا قرآن مجید میں آتا ہے نا، ان اللہ یحب التوابین، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو توبہ کرنا بہت پسند ہے۔ پر ہم خود سوچیں کہ ہم کتنی توبہ کرتے رہتے ہیں۔ والمتطہرین، پاک صاف رہنا، ہمارے اندر کی کوالٹی کتنی، ہمیں پاک صاف رہنے سے کتنی محبت ہے۔ تو ان کاموں سے محبت رکھنا جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کے پسندیدہ کام ہے، یہ چیز نجات کا ذریعہ ہے۔ سوم، الحب للہ والحب فی اللہ، یعنی جو محبت صرف اللہ کے لیے اور اللہ ہی کی راہ میں ہو، اللہ کے دین پر چلنے والوں سے محبت، یہ محبت اس امر کو لازم اور واجب کر دیتی ہے کہ بندہ ہر اس شے سے محبت کرے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ یہ محبت بھی اس وقت صحیح ہے جب بندہ صرف اللہ کی رضامندی کے لیے اور اللہ کی راہ میں محبت کرے۔ حجر اسود سے کیوں محبت کرتے ہیں ہم؟ مسجد الحرام سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ مکہ سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اللہ کی محبوب چیزیں۔ تو بندہ جب اللہ کے راستے پہ چلتا ہے تو ہر اس چیز سے محبت کرتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی پسندیدہ چیزیں۔ چہارم، ایسی محبت کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ کسی دوسرے سے بھی کی جائے، یہ مشرکانہ اور شرکیہ محبت ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور سے بھی محبت کرتا ہے، اتنی ہی اس سے بڑھ کر وہ محبت اللہ کے لیے، اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے دین کے لیے نہیں ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو اس کا شریک و سہیم بنا رہا ہے۔ سہیم سہم سے ہے نا، سام کس کو کہتے ہیں؟ حصہ دار بنا رہا ہے۔ مشرک اللہ تعالیٰ سے اسی قسم کی محبت کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر اوروں کو بھی شریک کر لیتے ہیں۔ محبت کی ایک 5ویں قسم بھی ہے جس سے ہمیں بحث نہیں، اور وہ طبعی محبت ہے۔ اس محبت کی حقیقت یہ ہے کہ انسان ان چیزوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی طبعی مقتضیات میں سے ہیں، تقاضوں میں سے، طبیعت کے تقاضوں میں سے ہیں۔ مثلا پیاسا آدمی پانی سے محبت کرتا ہے، تو اس کی تو ضرورت ہے، پانی پینا ہے اس کو۔ بھوکا روٹی سے محبت کرتا ہے، کوئی اس سے پوچھتا ہے کہ چاند کی شکل کیسی ہے تو کہے گا روٹی جیسی۔ ایک شخص نیند سے، ضرورت ہے اس کی، بیمار ہے، تھک گیا ہے، سونا ہے اس کو۔ کوئی اپنی بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت مذموم نہیں، بشرطے کہ ذکر خداوندی سے غافل اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھٹکا کر اپنے میں الجھا نہ لے۔ واضح کہ جب آپ مصلی پکڑ لیں گے تو آپ کی ٹانگیں پکڑ لیں کہ آپ نماز نہ پڑھیں۔ آپ کسی کو کچھ دینے لگے تو وہ رونے لگ جائیں کہ آپ کسی کو کچھ کیوں دیتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں دے دیتے سب کچھ۔ آپ دین کا کوئی کام کرنے لگے تو وہ اس پہ ناراض ہونے لگے، تو آپ کہیں اچھا تم ناراض ہو تو میں بھی چھوڑ رہا ہوں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد
اس کو ایک چھوٹے سے میں واقعے سے آپ کو سمجھاؤں گی کہ اولاد کس طرح رکاوٹ ڈالتی ہے نا نیکی کے کاموں میں، کیونکہ یہ ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں جو ہمیں بڑے مخلصانہ مشورے دیتے ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو۔ کل ہم آ رہے تھے کراچی سے، تو ایئرپورٹ پہ میں اور میرا بیٹا بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے اسے کہا مجھے وضو کرنا، میں ابھی آ رہی ہوں۔ تو میں اندر گئی واش روم میں، تو وہاں ایک جینیٹرس تھی، تو ایسے میں نے باتوں باتوں میں سلام کیا، حال پوچھا، میں نے کہا کتنے بچے ہیں تمہارے؟ ایسے لوگ بھی محبت کے اور توجہ کے مستحق ہوتے ہیں نا، کتنے بچے ہیں تمہارے؟ کہتی ہے 4 ہیں۔ تو میں نے کہا شوہر کیا کرتے؟ کہتی وہ فوت ہو گیا، تو میں خود ہی کام کرتی ہوں۔ تو میں نے کہا اچھا، تو خود ہی اس نے بتایا کہ میری 7,000 تنخواہ ہے۔ میں نے کہا اچھا، تو میں نے اسے دعا شعا دی، میں باہر آئی تو میں نے شام سے کہا کہ میرا بیگ لاؤ ادھر، اور یہ جو تم چپس کھا رہی ہو مجھے دے دو۔ تو میں نے کچھ نکالا، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ میں نے کہا وہ کسی کو کچھ دینا ہے۔ کس کو دینا ہے؟ کیوں دینا ہے؟ اور آپ ایسے رینڈم لوگوں کو کچھ دینے لگتے، آپ کو کیا پتا وہ جھوٹ بول رہی ہو؟ اور اتنی آرگیومنٹ وہاں شروع ہو گئی کہ ٹھیک ہے آپ نے صدقہ کرنا ہے، آپ نیڈی کو دیں۔ میں نے کہا کہاں ہوتے ہیں وہ نیڈی؟ مجھے لے کر چلو وہاں، مجھے اس وقت یہ نیڈی لگ رہی۔ کہتے نہیں آپ ایسے ہی رینڈم بس آپ ہر ایک پہ اعتبار کر لیتی ہیں۔ اور میں نے کہا کہ ہاں، جس کی تنخواہ 7,000 ہو اس پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ وہ ضرورت مند ہے اور وہ بیوہ بھی ہے۔ تو بہرحال یعنی آخر تک حتیٰ کہ میں نے اس کو کافی حد تک کنونس کر لیا، لیکن جتنی باتیں وہ کر رہا تھا ان میں بڑا وزن تھا۔ عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم گھر میں کسی سے ذرا ذکر تو کریں کہ ہم وہ فلاں کی کچھ مدد کرنے لگے ہیں یا خدمت کرنے لگے یا کچھ بھی، تو ایسی ایسی دلائل اور ایسے ایسے لاجک اور ایسی ایسی چیزیں کہ بندہ بالکل کنونس ہو جائے۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی نیک کام کرنے لگیں گے نا، چاہے نماز ہو، چاہے صدقہ ہو، روزہ بھی ہو، دین پڑھنا ہو، کلاس میں جانا ہو، کچھ کرنا ہو، کتنے لوگ خوشی سے ہمارا ساتھ دیں گے، شاباش کتنی ملے گی اپنے ہی پیاروں سے۔ اور سب سے زیادہ بڑی رکاوٹ کون ہوتے ہیں؟ سب سے قریب ترین۔ وہ کیوں رکاوٹ ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ انسیکیور ہو جاتے ہیں۔ اچھا اگر یہ چیز اس کو مل گئی تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ وہ ان کو اپنا رونا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ جو یہاں ذکر کیا نا، اموال اور اولاد، ایک ہوتی ہے جاب یا بزنس اور دوسرے اولاد، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ تو میں سوچتی ہوں کتنے خود غرض ہیں یہ اپنی خاطر ہماری آخرت نہیں بننے دیتے۔ وائے؟ اور ان کی باتیں سن ہم کیوں لیتے؟ کیونکہ محبت ہوتی ہے، اس سے ہم مجبور ہوتے ہیں۔ ان کو نو کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس پر ضرور غور کیجئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کے حق مار کے اور ان کی ضرورتیں کاٹ کے، بعضوں کا صحابہ نے ایسا بھی کیا۔ کتنے صحابہ سے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، آج کتنے ہیں جو یؤثرون علی انفسہم کریں کہ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے دی، تو مثال ہی ختم ہو گئی۔ لیکن چلو اپنی ضرورتیں پوری کر کے پھر بھی کسی کے لیے کچھ کریں، اس میں بھی کوئی راضی نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم سب کو ضرور یہ دینی، ان چیزوں کی محبت منع نہیں ہے، لیکن اگر یہ اللہ سے غافل کرتی ہے یا ہمیں نیکی کے کام میں مددگار بننے کے بجائے روڑے اٹکائے، نو وے، کوئی محبت نہیں پھر تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے، اللہ کی یاد سے نہ تجارت روکتی ہے نہ خرید و فروخت، کوئی چیز نہیں روکتی۔ نماز کے وقت وہ بازار نہیں جاتے، اور اگر مجبوراً ہو بھی تو اذان سن کر وہ مسجد ڈھونڈتے ہیں۔ پرائرٹیز ہے نا۔ سمجھ آ گئی کس میں محبت کی؟ خالی اللہ کی محبت کا دعویٰ کافی ہے یا نہیں؟ نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ جو شرک کرتے ہیں وہ بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دوسری محبت اس چیز سے محبت جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ان کاموں سے محبت جو اللہ کو پسند ہے۔ یہ محبت کیسی ہے؟ مطلوب ہے، انسان کو نجات دیتی ہے عذاب سے، کفر سے۔ اللہ کے لیے محبت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جو اللہ کی محبت کے قریب کرے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے محبت کرنا کیسا ہے؟ جس میں یہ اوپر والی شرائط نہ ہو، شرک ہے۔ طبعی محبت کب جائز ہے اور کس حد تک؟ کیونکہ بچوں کی ضرورت کی چیزوں کی
ضرورت کی چیزیں جو طبیعت کے تقاضے جو ہیں، یہ محبت اللہ نے انسان کے اندر ڈال دی. اللہ ہی نے ڈالی ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة، یہ ساری چیزیں اندر ہیں ہمارے، اور ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے. اس ویری نیچرل، جو کہتے ہیں نا نیچرل، طبعی کا مطلب ہی نیچرل ہوتا ہے. لیکن اگر یہ اللہ کی یاد سے غافل کرے یا اللہ کی عبادت یا اللہ کی خاطر کچھ دینے سے روکے تو پھر اس صورت میں یہ آڑے نہ آئیں، یہ رکاوٹ نہ بنے. اوکے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.